بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہر لمحہ اپنا سب کچھ، تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تو ایسے میں اگر سب کی موجودگی میں کوئی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا مارنا چاہتا ہوں، تو اس معزز جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ پیش خدمت ہے جس میں ایک آدمی بلکہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر کوڑا مارنا چاہتا تھا۔ واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ جس شخص کا بھی کوئی حق مجھ پر ہو، مسجد نبوی میں آ کر لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا و مولا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ بے شک یہ تمام احساسات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت کے حصول اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں شامل ہونے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کہ آپ ہمیشہ انہیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں سے نوازتے رہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ بے شک صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کا ٹکٹ دیا اور قرآن پاک کی آیات میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اب حاسدین کا حسد اور شریروں کا شر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام جیسی محبت اور عشق رسول اور اطاعت رسول نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔